اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ جیسا کہ کل ان چیزوں کے بارے میں مسائل بیان ہوئے تھے کہ جس پر تیمم کرنا صحیح ہے، آج اس چیز کے بارے میں مسائل بیان ہونا ہے کہ وضو یا غسل کے بدلے تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 708، اس میں بیان یہ ہوتا ہے کہ وضو یا غسل کے بدلے کیے جانے والے تیمم میں 4 چیزیں واجب ہیں۔ نمبر 1، نیت۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جو بھی کام خداوند عالم کے لیے، خداوند عالم کی خوشنودی کے لیے انجام دیا جاتا ہے تو اس میں نیت ضروری ہوتی ہے، تو سب سے پہلے نیت کرے گا۔ نمبر 2، دونوں ہتھیلیوں کو ایک ساتھ ایسی چیز پر مارنا یا رکھنا جس پر تیمم کرنا صحیح ہے، اور احتیاط لازم کی بنا پر دونوں ہاتھ ایک ساتھ زمین پر مارنے یا رکھنے چاہیے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو شخص تیمم کرنا چاہتا ہے پہلے نیت کرے، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھے یا مارے، دونوں ایک ساتھ مارنا چاہیے یا رکھنا چاہیے تاکہ تیمم صحیح ہو سکے۔ نمبر 3، پوری پیشانی پر دونوں ہتھیلیوں کو پھیرنا، اور اس طرح احتیاط لازم کی بنا پر اس مقام سے جہاں سر کے بال اگتے ہیں، بھوں اور ناک کے اوپر تک پیشانی کے دونوں طرف ہتھیلیوں کو پھیرنا، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ ہاتھ بھوں پر بھی پھیرے جائیں۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں نمبر 3 میں کہ پوری پیشانی پر خاک کو ملنا، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پھیرنا، یعنی سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملائیں گے، اور ملانے کے بعد جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں پر دونوں ہاتھوں کو رکھیں گے، اور رکھنے کے بعد اپنے دونوں انگوٹھے کھول لیں گے، دونوں انگوٹھے کھول لیں گے، اور پھر اچھے سے پیشانی میں دونوں انگوٹھے ملائیں گے، اور پھر ہتھیلی کو اپنے بال کے اگنے کی جگہ پہ رکھیں گے، اور دھیرے دھیرے کر کے اپنی ہتھیلی کو نیچے کھینچیں گے۔ یہ تو ایک طریقہ ہو گیا، اور دوسرا طریقہ یہ ہو گیا کہ اپنی پیشانی پر دونوں ہتھیلیوں کو رکھیں گے، تھوڑا سا نیچے کھینچنے کے بعد داہنی طرف اور پھر بائیں طرف اپنی ہتھیلیوں کو حرکت دیں گے۔ اس طریقے سے پوری پیشانی پر خاک کو اس طرح ملا جائے کہ بھو بھی شامل ہو جائے، بھو تک، پورے بھو کے جو بال ہوتے ہیں وہاں تک خاک لگ جائے۔ اس میں خاک کا لگنا ضروری نہیں ہے بلکہ ہاتھ کا پھیرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد بائیں ہتھیلی کو دائیں ہاتھ کے تمام پشت پر، اس کے بعد دائیں ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے تمام پشت پر پھیرنا۔ نمبر 4 میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی بائیں ہتھیلی کو اپنے داہنے ہاتھ کی پیچھے والے حصے پر، پشت پر پھیرنا، یعنی گٹے سے لے کر، جو گٹا ہوتا ہے جہاں سے پنجہ مڑتا ہے، اس جگہ سے لے کر انگلیوں کے سرے تک پورے ہاتھ پر اپنے بائیں ہاتھ کو داہنے والے ہاتھ پر پھیرنا۔ اسی طریقے سے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر پھیرنا، گٹے سے لے کر انگلیوں تک پھیرنا۔ یہ ہے تیمم کا طریقہ۔ یہ تو واجب طریقہ تھا، لیکن مستحب یہ ہے کہ دوبارہ ہاتھ کو زمین پر مارے، اور مارنے کے بعد پھر اسی طریقے سے اپنے داہنے ہاتھ کی پشت پر گٹے سے لے کر انگلیوں تک بایاں ہاتھ پھیرے، پھر داہنے ہاتھ کو گٹے سے لے کر انگلیوں کے سرے تک اسی طریقے سے پھیرے۔ یہ مستحب طریقہ ہو گیا۔ دوسری مرتبہ ہاتھ کو زمین پر مار کر ہاتھوں پر پھیرنا مستحب ہے، لیکن پہلی مرتبہ چہرے پر ہاتھوں کو پھیرنے کے بعد دونوں ہاتھوں پر پھیرنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 709، احتیاط مستحب یہ ہے کہ تیمم خواہ وضو کے بدلے ہو یا غسل کے بدلے،
اسے ترتیب سے کیا جائے، یعنی ایک دفعہ ہاتھ زمین پر مارے جائیں اور پیشانی اور ہاتھوں کی پشت پر پھیرے جائیں، اور پھر ایک دفعہ زمین پر مارے جائیں اور ہاتھوں کے پشت کا مسح کیا جائے۔ جیسا کہ میں نے ابھی اوپر بتایا تھا، اس مسئلے میں بھی وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب ہاتھ زمین پر ماریں گے تو اپنی پیشانی پر ہاتھ کو پھیریں گے اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر ہاتھ کو پھیریں گے۔ پھر دوسری مرتبہ جب ہاتھ کو زمین پر ماریں گے تو اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کریں گے، یعنی دونوں ہاتھوں پر پھر سے پھیریں گے، یعنی گٹے سے لے کر انگلیوں تک پورا پھر سے پھیریں گے۔ یہ مستحب طریقہ بتایا ہے انہوں نے کہ مستحب یہ ہے کہ دوبارہ بھی ہاتھ کا مسح کیا جائے۔ یہ تیمم کرنے کا طریقہ ہو گیا۔ امید کرتے ہیں کہ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر جس کو بھی سمجھ میں نہ آئے تو وہ میسج کر کے مجھ سے بہتر طریقے سے عملی طریقہ بھی سیکھ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔